جی ناظر ضریعہ بھائی، میری چارجنگ ختم ہو رہی ہے موبائل کی، میں ایک سوال پوچھ جی 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 جواد بھائی تو خالی ہیں. سر جی ایک دو کوشچن وہ ان میرا کی بھی ہے، میں بھی ویٹ چارجنگ کر رہا ہوں رضی یار بھائی، پلیز. بس رضی بھائی ذرا 5 منٹ دے دیں، آتا ہوں میں آپ کو. ان کی چارجنگ جی ختم ہو ٹھیک رہی ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی ناظر سر. بھائی، ضریعہ حضرت جی عیسیٰ علیہ السلام میں نے مطلب پوچھے تھے نا، سنا تھا کہ جی جی. حدیث میں بھی کہہ رہے ہیں آئیں گے ضرور، لیکن ایز اے امتی بن کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں امتی. اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کہاں جائے گی؟ پھر مائک کھول ایز کے. اے سر میں کہہ پھر رہا ہوں ایز اے مائک کھول کے رکھیں. میں نے کہا نبوت کہاں جائے گی؟ نبوت تو پھر ان کا وہ تو سلسلہ ختم ہوگا، وہ ایز اے امتی جو آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آئیں گے. نہیں، میں نے کہا اللہ نبوت واپس لے لے گا. نبوت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوگی نا، نبی ان کے بعد تو کوئی بھی نہیں آئے گا نا. ہو میں پوچھ رہا ہوں ان کی نبوت کہاں جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی. آپ لوگ نا، آپ لوگوں کی عادت ہے صحیح ٹو دا پوائنٹ سوال کا جواب نہیں دیتے. میں پوچھ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کہاں جائے گی، تو جواب دے رہے ہو حضور کے بعد نبوت ختم ہو گئی. سوال کچھ ہے، جواب کچھ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کہاں جائے گی؟ کھولو نا مائک تو کھولو. اس بارے میں اب مجھے اتنا نالج نہیں ہے. یار عقل تو ہے نا. نالج جب تک عقل نہ ہو نالج نہیں آتا نا. عقل کیا کہتی ہے؟ میں اس بارے میں سرچ کر کے آپ کو انشاءاللہ پھر کل بات کروں گا. ایسے ہی میں موبائل پوچھ رہا ہوں، ایسے نبوت کہاں جائے گی نبوت تو ہونی تو چاہیے. ہے؟ نبی جو ہیں تو اچھا ایک رسول اور تو ہیں سوال کہ نہیں. کرتا ہوں. ایک اور سوال کرتا ہوں. ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا؟ سامنے تو آؤ نا ذریعہ بھائی، سامنے آؤ نا ذرا ایک منٹ. ذریعہ بھائی سامنے. پھر ٹائم لیا ہے رضی بھائی سے، بات کرو پھر. اگر رضی بھائی سے ٹائم چارجنگ ختم ہوگی ان کی. چلیں ٹھیک ہے، اوکے. ذریعہ بھائی یہ کوئی آپ کو ایم ڈی بھائی جا تو رہا نہیں ہے. اوپر بیٹھا ہوا؟ اگر بیٹھا ہے تو چلیں پلیز. چارجنگ ختم دوسری بات یہ ہے کہ ہوگی. جی فالو رضی بھائی کر اب لیں. آپ کی بات. یار کوئی بات ایک منٹ نہیں، جواد صاحب، ایک منٹ ذرا. جی رضی میں بھائی. کہہ رہا ہوں کہ فالو کر لیں سارے جی یہ ہماری آئی ڈیز کو. السلام علیکم جی. جی رضی بھائی آپ کی باری تھی. سوری نادر بھائی، یہ طلب بھائی اور مسرور بھائی بات اکثر کرتے ہیں، روزانہ ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرتے ہیں اور ایک ایک پوائنٹ کا کوشچن بھی لیتے ہیں نا، اور جی یہ بھی کلیہ بناتے ہیں کہ جو ایک آپ اصول پڑھا دیں نا، اس اصول کو پھر فالو کرنا چاہیے نا. آج بھائیوں نے اس طرح کیا ہے کہ وہ حدیث کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو وہ ہمارے جو مولوی یا ہمارے جو مولویوں کے بارے میں آپ کی رائے بہت مطلب کہنے اگریسو ہے نا. تو ٹھیک ہے. ان مولویوں کے بیان چلائے اور آپ نے وہ دلائل جو ہے نا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ان مولویوں کا سہارا لیا جن کو آپ اچھا نہیں سمجھتے. ایک چیز اگر اسی رول کو فالو کر لیں اور ان کے جو اکابرین ہیں یا یہ خود مولوی ہیں، ان کے بیانات اگر سنیں وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر آپ وہ بھی ایکسیپٹ کریں گے اور اس حدیث کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. پھر یہ رول ہم لے کے چلتے ہیں. کیا نہیں خیال ہے آپ کا؟ وہ جو آپ کو بیان سنوایا ہے نا، میں نے بھی سنوایا ہے. کم سے جی کم جی جی جی. یہ علماء آپ کے لیے تو حجت ہے نا. چلیں نہیں ہمارے نہیں لیے نہیں نہیں. سر، یہ نہیں سر، آپ روزانہ یہی یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مولوی گمراہ کر رہے ہیں، یہ آپ مولوی غلط فرقوں میں انہوں نے ہے نا، یہی بیان کر رہے ہیں نا آپ یہاں پہ. سن تو لیں رضی بھائی، سن تو لیں. یہ علماء جی 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 آپ جی کے لیے تو حجت ہے کہ نہیں؟ آپ تو ان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ سر، ہر ایک کے لیے حجت نہیں ہے نا. آپ جب بھی کوئی آتا ہے آپ اس سے پہلے آپ ان کو فرقہ پوچھتے ہیں، آپ آپ ان کو کس سے پھر فرقے سے ہو نا. آپ ان کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہمارے علماء؟ آپ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے علماء. سر پھر وہ کہنا پڑتا ہے نا کہ ہم مسلمان تو ہیں نا، ایٹ لیسٹ ہم ہم ہمارے مسلمان وہ علماء، فرقے ہم ہوں تو گے خود نا. کہہ رہے ہیں وہ بھائی، ہم تو خود کہہ رہے ہیں مسلمان علماء ہیں، اور ایک فرقے ایک مسلک کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو 5-6 سر ان کا مسلک سہارا کے بھی بھی. لینا میرا خیال ہے یہ اچھی بات تو نہیں. ان کی بیان اگر وہ دوسرے بیان دیں تو وہ آپ چھوڑ دیتے اچھا ہیں، پھر وہ بھی آپ ماننا کیا چاہیے نا کہتے کہ ہیں؟ وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں امت ہے. میں فرقے نہیں ہے کیا؟ آپ کیا کہتے ہیں امت میں فرقے نہیں ہیں؟ نہیں وہ جو حدیث ہے نا، حدیث، کیا آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ایک عالم یا کوئی مولوی اگر اس کو ٹرانسلیٹ کر دے اپنی طرف سے جو بھی اس نے کرنا، دوسرا جی اس کا دوسرا اگر کوئی فرقہ ہو اس کا مولوی اس یا کو اس کا چھوڑے نا. اکابر اس آپ کی میں یہ بتائیں امت میں فرقے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. سر فرقے بالکل ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پھر فرقوں میں ہم نہیں یہی مسئلہ، اس کی صرف نریشن کا مسئلہ ہے. لیکن آپ پک اینڈ چوز نہ کریں، پھر رول ایک بنائیں نا، پک اینڈ چوز نہیں کرتے نا. مطلب پک یا اینڈ ان چوز. پہ اعتماد کر لیں یا ان پہ اعتماد نہ کریں. نہیں پھر نہیں، ان کے ہم بیانات میں آپ کو جو سنانا بات چاہتا دیکھیں ہوں میری نا بات تھوڑے سنیں. سے. کسی کو نا سن لیں، کسی کو آپ کلیتاً جی غلط جی بھی نہیں کہہ سکتے
اور کسی کو کلیتاً آپ صحیح بھی نہیں کہہ سکتے. بعض اوقات کسی بندے کی کوئی بات غلط ہوتی ہے, کوئی بات صحیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے تو پھر آپ کی ان کے بہت جو ساری بیانات ان کے نادر بھائی جو ان کے بیانات جزوی طور پر آپ کے خلاف ہیں تو وہ پھر آپ مانیں, اس کو غور کریں کہ وہ کچھ نہ کچھ نہیں, کہتے ہیں تو وہ اس ہم میں وہ جزوی طور پر ہمارے لیے سچائی حجت ہے نا. نہیں, سن تو لیں, وہ ہمارے لیے ہاں. حجت نہیں, آپ کے لیے تو کم سے کم حجت ہونے چاہیے نا وہ. ٹھیک ہے نا, میرے خیال ہمارے میں وہ حدیث کی نا ایک تو لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی, وہ 73 حدیث ہے نا, وہ امام بخاری صاحب نے چھوڑ دی تھی وہ ضعیف کر کے. دوسرا جو ہے وہ نہیں نہیں, آپ کے جو یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. امام بخاری صاحب نے جو یہ چھوڑی, میرے پاس پروف پڑا ہے پروف مجھے پڑا پتا ہے. ہے, وہ مجھے پتا ہے ازالہ اوہام سے آپ نے, لیکن وہ مرزا صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ آپ لوگوں نے سمجھی نہیں ہے, آپ نا اس کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں. مرزا صاحب نے یہ فرمایا اچھا ہے, اچھا. مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر تو آپ اس کو ظاہراً لو, ظاہر کے اوپر حمل کرو تو پھر یہ روایت ضعیف بنے گی, لیکن اگر آپ اس کی تعویل کرو تو پھر یہ بہت اچھی بہترین روایت ہے. یہ بات ہوئی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, میرے خیال ہے موسٹلی باتیں جو ہیں وہ تحویل, استعارہ اور وہ کشف اور جو ہے فیض اس کے متعلق ہی ہیں, تو عام بندہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت پرابلمز ہے, تو عام بندے کو تو پھر سمجھنا آپ بہت مشکل ہے. مجھے آپ نا تعویل اور اشارے کے بغیر قرآن سمجھ کے بتا دیں. مجھے بتائیں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, تو رضی بھائی شادی ہوئی بھی ہے؟ سر وہ تو وہ تو قرآن رسی سے بھی اللہ تشبیہ دے رہا ہے کہ میری رسی کو ہاں, تو پھر مضبوطی وہ سے جب تھامے جب رکھو آپ یہ تفکر مانتے میں. ہیں رضی بھائی, جب آپ یہ مانتے ہو کہ خدا کے اور اس کے رسول کے کلام میں استعارات ہیں, تو پھر جب ہم آپ کو دکھاتے ہیں استعارے تو آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو قادیانی تعویلیں کرتے ہیں. پورا اچھا قرآن, میں صرف یہ پورا پوچھ رہا قرآن میں آپ کو نا, ہوں کیا میں آپ کو ہم کم سے کم نا 1000 کے, سن لیں, 1000 کے قریب میں آپ جی کو جی استعارے نکال کے دکھا سکتا ہوں قرآن سے. آپ سوائے بالکل میں آپ تعویل ایگری کر رہا کرنے کے ہوں نا قرآن وہ آیت سمجھ نہیں سکتے آپ. سر. وہ اللہ کا وہ علم ہے, وہ حکمت والا ہے, یہ آپ نے پڑھا, اور قبر میں آپ نے جواب دینا ہے نا کہ من ربو کا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوال, اور من دینو کا, یہ سوال کا جواب ادھر دینا ہے. آپ نے استعارہ بیان نہیں کرنا, ہم نے وہ کشف بیان نہیں میں کرنا ہے, یہ بات وہ کر رہا ہمیں ہوں کہ اللہ, سیدھا جواب دینا ہے رضی نا. بھائی آپ لوگ نا میرے خیال میں شاید یار آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے سینسیبل عمروں کو پہنچ گئے, لیکن آپ لوگ بیسک چیزوں کو نہیں سمجھ رہے. میں یہ باعث کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں استعارات ہوتے ہیں, میٹافور ہوتا ہے. سر وہ اللہ کا مقابلہ اور حضور کا مقابلہ آپ ہم نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر میں رہا ہوں. ہم لوگ اللہ کا نے کہا مقابلہ کہ میں کر رہے ہیں رضی بھائی, ہم لوگ, اللہ نے کہا میں نے رضی بھائی انسان سن کو لیں نالج علم بہت یار, کم رضی دیا بھائی ہے, یہ اور بات اللہ نہیں, کے پاس مقابلہ علم نہیں کر بہت رہے یار. رضی بھائی جی جی مقابلہ نہیں کر رہے, ایک تو آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میٹافر ہوتا ہے, استعارہ ہوتا ہے, اللہ کے کلام میں بھی رسول کے کلام میں بھی. آپ کو صرف یہ کہہ رہے ہیں, اور ہم وہ جو رسول کے کلام سے آپ کو استعارہ نکال کے دکھا رہے ہیں وہ آپ مان نہیں رہے, آپ ہمارے پہ الزام لگا رہے ہو. رسول کے کلام میں آپ کو ایک بخاری کی حدیث بتاتا ہوں, سن لیں ایک منٹ ذرا. بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ, اب یہ حدیث قدسی ہے, اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں, تو بندہ پوچھے گا اے خدا تو تمام جانوں کو رزق دینے والا ہے, تو کب بھوکا ہو گیا؟ تو اللہ فرمائے گا میں فلاں بندہ, میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تو مجھے نہیں کھلایا. اب دیکھیں نا استعارے موجود ہے نا. پھر بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ اپنے خدا کی طرف چل کے جاتا ہے خدا اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. اب مجھے بتائیں ذرا خدا کا دوڑنا کیسا ہوتا ہے؟ یا تو مانے کہ خدا تیزی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے, اس کا یہ معنی ہے. یہاں بھی استعارہ موجود ہے, پورا مطلب حدیثیں بھری پڑی ہیں استعاروں سے. جب ہم استعارے کرتے ہیں آپ لوگوں میں کو نادر بھائی آپ میرا بھی پوائنٹ سمجھے, آپ دوسرے کو کہتے ہیں پوائنٹ سمجھتے نہیں, آپ دوسرے کی پوائنٹ بھی سمجھ لیں کہ ہم بھی یار سمجھانے ہی آئے ہیں آپ کو, آپ مجھے سمجھا رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں یار اللہ حکمت والا ہے, اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو بہت کم علم دیا ہے. آپ یہ مانتے قرآن کہہ رہا ہے, یہ اللہ کہہ رہا ہے نا, تو اللہ کے پاس بہت علم ہے. اب آپ ہم اٹھ کے مقابلہ کریں کہ اللہ نے یہ کیا تو میں نے بھی یہ کرنا ہے, ایسے ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ڈفرنٹ ہے. نہیں, مقابلہ نہیں کر رہے او بھائی, مقابلہ نہیں کر جی رہے جی. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کافی کے کافی رسول پینے ذرا, آپ غصہ آ رہا ہے, غصہ آ رہا ہے. نہیں, غصہ نہیں, آپ رو, ہمارا سن لیں, میری بات سنیں. یہ میں آپ کو بتا دوں رضی بھائی, آپ سے زیادہ ہمارے اندر صبر ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ تو گردنیں مارنے والی قوم ہو, آپ تو 2 منٹ کے اندر رسول کی گستاخی دے کر نا گردنیں مارتے ہو آپ لوگ. یہ دیکھیں, یہ لفظ آپ پوری اکثریت یہ آپ لفظ یوز کریں نا کہ مائنورٹی یا اکثریت, پھر تو میں یہ آپ نے پورا انوالو کر دیا ہے. اچھی بات نہیں, تو آپ کا سر, آپ نہیں آپ سمجھدار لگتے ہیں, مسئلہ ہے. سن تو لیں, گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا, یہ نعرے آپ نہیں لگاتے, آپ لوگ نہیں لگاتے یہ نعرے.
मुझे बताएं जरा। चले आखिर पहले मेरा ख्याल है, अच्छा मुझे बताएं 1835 और जब आपकी नबूवत का दावा किया उससे पहले आपके बड़े आबा अजदाद सारे ये सेम इसी खत्म नबूवत को लेके चल रहे थे? कौन सी खत्म नबूवत का? ये 100 साल ही भी पहले की बात है ना, ये 100 साल पहले की बात ही है ना, खत्म नबूवत पे ही सारे नारे लगाते थे ना मुझे नहीं आपके पता। बाव अजदाद, हमारे बाव अजदाद सारे ना। नहीं मुझे नहीं पता लगाते थे कि अच्छा आपने तो बाद में ये चेंज की जमात बाद में बदली हो गया आपने, मेरा ख्याल है 1935 के बाद ही हुआ ना ये सिस्टम सारा शुरू ना। कौन सा सिस्टम? उससे पहले तो देखें ना कितनी सदियां गुजर गई है ना। ये जो अहमदी जमात का जी, बुनियाद रखी गई ये है, बुनियाद ये नहीं रखी गई है। तो उससे पहले सर आपके बाव अजदाद में बड़े एहतियातन फिर समझा रहा हूँ कि बाव अजदाद आपके बड़े जो होंगे, जाहिर बात है 1 2 3 नस्लें आप पीछे देखें तो वो खत्म नबूवत पे ही पैरा देते होंगे ना। ये किसने आपको कहा? सर वो अभी कह रहे हैं कि जो इनको मानेगा वो जनती है। यार कितने माइक खोल कर कितने बात करना चाहते हो भाई, एक मिनट जरा रुक जाओ ना। आप कर लें नदर भाई, फिर करेंगे, कोई नहीं, ये लंबी होती रहती है हर रोज, तो हम इसको टेंशन नहीं लेते। आप दूसरे भाइयों कर ले। हाँ चले ठीक है, ऐसे दूसरे भी भाइयों को ले लें। काफी पिए आप जी, काफी पिए। थैंक यू ठीक है एक मिनट भेज दे भाई, यार। ओके जी ओके। मुस्लिम भाई आपसे पहले वो ऊपर एक ना 2012 भाई आया हुआ के साहब, माइक खोलो जरा ऊपर। के साहब अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी नादर भाई। जी, कुछ सवाल है भाई को? जी मुझे बस यही है, मैं अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आया था मसरूर भाई कह रहे थे कि 72 फिरके हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, जो 73वां होगा वो जनती होगा। जी मेरा ये मतलब है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे जो कोशिश करेंगे लोग वो जनती होंगे, कि जो हज़रत मसीह मौत को मानने वाले वो जनती होंगे। बेशक वो जो मर्जी दुनिया में लोगों की दिल आज़ारियाँ करें या हकूक़ुल इबाद ना पूरा करें। मुख्तसर जन्नती वो होंगे, मैं आपको बता देता हूँ जन्नती कौन होंगे। जन्नती वो होंगे जो कि लाहौर में मंडियां चलाएं, थिएटर चलाएं, स्टेज ड्रामे चलाएं, लॉलीवुड चलाएं, ड्रामा इंडस्ट्री चलाएं, ठीक है ना, सरकारी इदारे, प्राइवेट इदारे राज्य के तबाह करें, रेलवे तबाह कर दें, वापडा तबाह कर दें, वो जन्नती होंगे। ठीक है, पाकिस्तान को ना पाकिस्तान बना दें, मदारिस में और मसाजिद के अंदर बच्चों के साथ ज्यादतियाँ करें, पर्दे की रसूमात को खैरबाद कह दें, शादी ब्याह के अंदर खुसरे नचाएं, कंजनियां नचाएं, वो जन्नती होंगे। ठीक है, अब आपको मतलब कोई मसला तो नहीं है? वैसे आप अब आपकी दिल आजारी तो नहीं हुई ना भाई? मेरी दिल आज़ारी, मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप तो पर्सनल ले गए हैं। नहीं पर्सनल नहीं, मैंने जवाब दिया आपको। भाई भी बात कर रहे थे कि हमने से कुछ शराब नहीं बेचना। ओ सर मैंने जवाब दिया है आपको, मैंने तो वो सर मैं आपको सुन तो लेना, मैंने तो आपको कह दिया जन्नती वो ही है ना जो कि मतलब जो ये काम कर रहे हैं। रिजवान आप अपने पर क्यों ले रहे हैं? मैंने पर्सनल आपको तो नहीं हिट किया, मैंने तो उनको किया जो ये काम कर रहे हैं। आपने आप ये काम सवाल का जवाब नहीं दिया आपने मुझे। भाई आप ये काम करते हैं कोई, आप पर्सनली क्यों ले रहे हैं? मैं तो नहीं करता। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं मैं पर्सनल हिट किया? मैंने तो आपको थोड़ी किया, मैं तो उनको आप कह रहा हूँ जो कि ये personally काम मैं कर रहे हैं। बात कर रहा, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मैंने आपसे 2 सवाल किए हैं। चले मैंने आपके दिल की बात कर दी, मैंने कहा आपको बुरा ना लगे भाई, जन्नती कोई नहीं, मानने वाला जो मर्जी करे, मानने वाला जन्नती। सर मैं अगर ये कहता मैं जन्नती हूँ आपको बुरा लगता, मैंने फिर उनको कह दिया जन्नती जो ये काम कर रहे हैं, अब तो बुरा नहीं लगना चाहिए ना आपको? अब आप मुझे तो बात करने की पहले आप बात कर लें, जब आप कर लेंगे ना फिर मैं आपसे बात करूंगा। जी जी अर्ज करें आप। जी, चलें ठीक है जी, बोलें जी। नहीं आप करें ना, फिर आप बीच में बोल। मैं ये कह रहा हूँ, आपने देखें आखिरी जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि मुसलमानों की दिल आजारियां करने वाले जन्नती होंगे, मैंने तो ये नहीं तो कहा। मैंने तो कह दिया। मैंने बिल्कुल नहीं ये हम कहा। तो चले हम तो आपकी दिल आजारियां कर रहे हैं, हम बिल्कुल तो ये नहीं जन्नत कहा, नहीं। आप गलत बात लेके जा रहे हैं। मैंने कहा कि हकूकुल इबाद, नहीं आपने दिल आजारी का लफ्ज कहा है। मैंने हकूकुल इबाद की बात की है कि अगर एक इंसान हकूकुल इबाद पूरा नहीं करता जी जी और जमात अहमदिया में वो जनती है, इस चीज का जवाब दें। सर मैं तो कह रहा हूँ ना, ये सवाल फिर जमात अहमदिया फिर क्यों उठाते हैं? जिन्हें आप कह रहे हैं ना, आपने खुद कहा है हदीस से वो तो साबित होता है कि इसका जमात अहमदिया से फिरका फिर जो है वो जनती होगा। सुन ले, इसको जमात अहमदिया के साथ ना बांधे ना फिर आप। ये देखे ना, ये यहाँ पर आप चालाकी कर रहे हैं।
سوال آپ کو یہ اٹھانا چاہیے کہ ہر وہ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. نادر صاحب اس کا ویلڈ سوال ہے, آپ کہہ رہے چلاکی کر رہے, عجیب بندے ہیں یار آپ. نہیں وہ اپنے اوپر نہیں, اپنے اوپر کیا کر کے کیوں نہیں کرتا وہ نادر سوال؟ صاحب آپ سے میں یار ایک آپ سمپل ویلڈ سا سوال سوال کر رہا پوچھے تو ہوں. آپ کو چلاکی ادھر میں کر آپ سے سمپل سا سوال کر رہا ہوں. عرض یہ ہے, دوبارہ کریں سوال, دوبارہ میں کریں. آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ میں جماعت احمدیہ میں آ جاتا ہوں اور ٹھیک ہے. میں حقوق العباد نہیں پورا کرتا. ٹھیک ہے. حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے, حقوق العباد نہیں پورا کرتا, میں پھر بھی جنتی ہوں. اس چیز کا جواب دیں آپ. چلیں ٹھیک ہے, 1 منٹ ذرا میوٹ لگائیں بھائی. بات یہ ہے کہ جنت کا اور دوزخ کا جو تعلق ہے, 1 منٹ ذرا, جنت کا اور دوزخ کا جو تعلق ہے نا, وہ خدا تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ہے. کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا یہ کوئی نہیں بتا سکتا. جہاں تک عقائد کی بات ہے یا پھر خدا تعالیٰ کے امام کے اوپر ایمان لانے کا تعلق ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے نا. ایسے تو یہ پھر احمدیوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ پھر بات اٹھتی ہے یہود اور نصارہ کے اوپر بھی. اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 53 آپ کھول لیں. ان الذین آمنوا اور ایک اور اس میں, ایک منٹ ذرا میرے ذہن سے آیت نکل گئی, والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن منہم باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان کا جو اجر ہے وہ خدا کے ذمے ہے. تو یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا, جو کہ جی مرزا صاحب کے اوپر ایمان لا کر ہی بندہ جنت میں چلا جائے گا یا حقوق العباد ادا کرے گا تو پھر جنت میں جائے گا, تو اللہ تعالیٰ تو امان ان کو بھی دے رہا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. اللہ کہتا ہے جو ان کو تعلیم دی گئی ہے اگر وہ اس تعلیم کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ان کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا. بے شک وہ یہودی رہ گئے یا وہ نصارہ رہ گئے یا صابی رہ گئے, ایمان نہ لا سکے, لیکن اگر ان کو جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں تو ان کا اجر خدا ضائع نہیں کرے گا. پڑھ کے دیکھ لیں آپ قرآن کے اندر. تو جو جنت اور دوزخ کا جو تعلق ہے نا وہ اعمال کے ساتھ ہے. ہاں عقائد جو ہیں یا ایمان لانے کا جو تعلق ہے یہ ڈیفرنٹ ایک مسئلہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر احمدیوں کے اندر بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان کو صحیح طریقے سے مرزا صاحب کا پیغام پہنچ جائے تو امید ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے, وہ جنتی ہو جائیں گے. جنت کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے, اس کے لیے آپ کو احمدی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں سر, میں اگر سن لے, اگر آپ صدقے دل سے خدا کی بتائی ہوئی تعلیم کے اوپر عمل کرتے ہو, جو بھی آپ کو جتنی تعلیم پہنچی ہے صدقے دل سے اگر آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہو تو آپ کا اجر خدا ضائع نہیں کرے گا. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی اور میں اس بات سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ مسرور بھائی مجھے نا کسی اور ہو سکتا ہے کہ میں نے سمجھنے میں غلطی کی ہو, ان کی بات سے مجھے یہ محسوس ہوا تھا, جو آنیسٹلی آپ سے میں بتا رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا تھا کہ پھر یہ جو حدیث بتائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نا. پھر جو آپ نے بیان کیا, مسرور بھائی نے یہ کہا تھا کہ 72 فرقے کے علاوہ جو 73واں فرقہ ہوگا وہ جنتی ہوگا. اس میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا نادر بھائی کہ ہاں ٹھیک ہے میں مان گیا مرزا صاحب کو نبی, لیکن میں حقوق العباد نہیں پورا کر رہا, دنیا میں فساد ڈال رہا ہوں. یہ تو پھر یہ پھر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں نا, یعنی کہ جو عام غیر احمدی مسلمان ہیں, یہ ان کے اوپر بھی پھر اپلائی ہوگا. نہیں, میں ہر کسی کے اوپر کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نادر بھائی میں کوئی تفرقہ نہیں ڈال رہا. ایک جنرل کویسچن ہے, احمدی ہو, وہابی ہو, سنی ہو, جو بھی ہو, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں سکھاتی ہیں. جی جی, اس پہ آپ مانتے ہیں نا, اس پہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہاں وہ تو میں نے آپ کو بتا دی, سن لیں ذرا, بتا دیا نا. تو پھر یہ دعویٰ نہیں نا کر سکتے کہ ہاں ہمارا فرقے میں جو آئے گا وہ جنتی ہوگا. نہیں, یہ پھر آپ نا یہاں پر پھر ایسے جو یہودی ہیں نا, ہاں یار ذرا مسلم بھائی مائک کیوں نہیں میوٹ کرتے یار, شور ہے آپ کی طرف سے. مسلم بھائی مائک میوٹ رکھو, جب آپ نے بولنا تو پھر کھولنا. پھر ایسے یہودی بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نیک عمال کرتے جائیں تو انف ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے امام آتا ہے نا, خدا کی طرف سے جو امام آتا ہے وہ تازہ پانی لے کر آتا ہے آسمان سے, ٹھیک ہے, وہ الہام کا نور لے کر آتا ہے, نئی ہدایات لے کر آتا ہے, ٹھیک ہے. آپ مرزا صاحب کیا نئی چیز لے کے آئے ہیں؟ سن تو لیں, مرزا صاحب کوئی چیز نہیں لائے, مرزا صاحب وہی گمراہی لے کے آئے ہیں اور ساتھ میں نہیں, آپ ذرا ایک سیکنڈ سننے دینا. مرزا صاحب پتہ کیا بات ہے, ایمان سریا ستارے پر پہنچ گیا تھا,
ایمان ثریا ستارے پر پہنچ گیا تھا، اس کو واپس زمین پر لائیں. بس یہ بات ہے. ایمان پہلے سے موجود تھا، شریعت موجود تھی، کتاب موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن وہ مفقود ہو چکا تھا. پچھلی یہ جو فیض عوض کا جو زمانہ گزرا ہے نا 1000 سال کا، جو حضور کی 3 صدیاں چھوڑ کے اس کے بعد 13ویں صدی کا جو 1000 سال کا جو فیض عوض کا زمانہ گزرا ہے، اس کے اندر علماء نے امت کے اوپر بڑے ہاتھ صاف کیے ہیں، فرقہ کر دیا امت کو. نادر بھائی میں ہر چیز سے آپ کی اتفاق کر رہا ہوں. ہاں تو وہ اب ضروری میں تھا کہتا ہوں اس سے- آپ بالکل ٹھیک ہیں، جی لیکن آپ اپنے منہ سے یہ ماننے ہیں کہ آپ ہر کسی نے اپنے ایمان سے جانا ہے جنت، یہ خدا تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے امام کا انکار کر دیں. نہیں، میں انکار کی تو بات ہی نہیں کر رہا آپ سے. بس ٹھیک ہے. میں اگر آپ آپ سے اس یہ اصول کو سن لیں نا انکار کہ یا بھائی سن ماننے لیں. کی بات نہیں کر رہا. جی جی میں نادر بھائی آپ سے یہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں جب بھی نبی یا رسول دنیا میں آئے ہیں وہ کیا تعلیمات لے کے آئے؟ موٹی موٹی سی بات بتائیں، کیا بتایا انہوں نے اپنی قوم اچھا مجھے کو؟ آپ ایک چلے میں اس مسئلے کو نا آپ کو تھوڑا سا ایسے سمجھا دیتا ہوں. آپ کے پاس ابھی فون کون سا ہے؟ میرے پاس آئی فون ہے. کون سا ہے؟ میرے خیال 14 ہے. جی 14 ہے. اگر میں آپ کو آئی فون 3GS دوں ابھی جو 2007 میں آیا تھا، تو آپ اس سے بھی کال کر لیں گے کہ نہیں؟ نہیں، وہ تو ظاہری بات ہے، پرانا ہے، اس کے سافٹ ویئر ہر چیز مطلب وہ نہیں کال تو ہو جائے گی نا بھائی. ہاں کال تو ہو جائے گی. ہاں تو پھر اب دیکھیں نا کال اس سے بھی ہو رہی ہے، مطلب تقریباً 15 سال پرانے فون سے بھی کال ہو رہی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پرانے فون سے تشبیہ وہ جاہل انسان یہ بات نہیں کر بات نہیں کر رہے. نیچے یہ بیٹھ. ان کی تعلیم گجر بھائی، گجر صاحب میں آپ کو نیچے اتار دوں گا. گجر بھائی آپ لوگ نا بات نہیں کرنے دے رہے، ڈسٹرب کر رہے ہو آپ. میں نیچے اتار دوں گا گجر صاحب، میں نیچے اتار دوں گا. لاسٹ وارننگ ہے. مثال تو سننی چاہیے نا. گجر صاحب میں کہہ رہا ہوں نیچے وہ اتار دوں گا. compare نہیں مائک کر رہے، وہ مثال دے رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں صرف نا. اب دیکھیں اگر آپ کے پاس 15 سال پرانا آئی فون ہے، کال آپ اس سے بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، کال آپ آئی فون 14 سے بھی کر سکتے ہو. لیکن کیوں ضروری ہے 14؟ کیونکہ یہ نیا، اس کے اندر نئے فیچرز ہیں، سافٹ ویئر اپڈیٹڈ ہے، سب کچھ ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہو نا کہ اگر ایمان نہ لائیں تو نجات تو پا جائیں گے، پا تو جائیں گے، لیکن اگر آپ نئے امام کو نہیں مانتے نا، جو مطلب جو وقت کا امام ہوتا ہے، آپ بہت ساری برکات سے محروم رہ جاتے ہو. مطلب اپ گریڈ سے محروم رہ جاتے ہیں نا. بیسک 14 سے جو میں دین سمجھ کا رہا ہوں آپ کی خلاصہ، بات. ہاں جو میں دین کا نادر خلاصہ بھائی جو آپ کی اس بات سے میں نہیں کر رہا. مجھے یہ آپ سے سوال ہے کہ جو میں وہ دوبارہ پھر آپ لوگ نا غصے میں آ جاتے ہیں نا. میں آپ سے یہ کلیریفائی، اور آپ نے خود اپنی بات سے یہ کلیریفائی کیا ہے کہ جس نے مانو گے، لیکن جانا تم لوگوں نے اپنے اعمال سے ہے. میں کہتا رہوں مرزا صاحب آخری نبی، مرزا صاحب نبی ہیں، وہ رینیو کرانے کے لیے لے کے آئے ہیں، اسلام کو لے کے آئے ہیں. اسلام کیا کہتے ہیں خراب ہوا تھا، مولویوں نے خراب ہوا تھا. یہی بحث 2-3 گھنٹے سے چل رہی ہے نا. لیکن میں جب مرزا صاحب کی کمیونٹی فرقے میں آ جاتا ہوں، بیعت کر لیتا ہوں، اور میں آ کے وہی خباستیں کرتا ہوں جو میں پیچھے سے کرتا آیا ہوں، تو پھر میں تو نہیں نا جنت میں جا سکتا. نادر بھائی یہ میری آپ اس کا نا پھر اس کو یوں بھی کر لینا. جی آپ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، ہاں لیکن اس کے بعد ایمان لانے کے بعد ہر قسم کی حرام زدگی کرتے ہیں. پھر آپ جنت میں تو نہیں جا سکتے نا. پھر تو یہ نہیں کہہ سکتے نا جی شفاعت ہو آپ جائے صحیح گی. کہہ رہے ہیں، بالکل 100%. یہ آپ کی بات، یہی سے میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ مسرور بھائی نے مجھے یہ امپریشن دیا ہے کہ میں ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، ان کی بتانے کا طریقہ مطلب کوئی اور ہو، یا وہ سمجھا نہیں سکیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. چھوٹی سی نا بات میں کرنا چاہتا ہوں ان کو. طلب بھائی ایک منٹ ذرا بات بس کر لیں پھر. طلب بھائی آپ آخری کریں بات، لیکن میں چھوٹی سی کرنا چاہ رہا تھا، کر لیں جی 2012. ہاں کر لینا ایک منٹ. 2012 بھائی اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر جو یہود اور نصارہ ہیں ان کا ایمان لانا ضروری ہے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ نجات کا جو دار و مدار ہے وہ اعمال کے اوپر ہے، یعنی جو شخص اگر نیک اعمال کر رہا ہے تو وہ تو جنت میں چلا وہ جائے اپنے علم کے مطابق جائیں گے نا. نادر بھائی آپ نے خود ہی یار کہا آپ میری بات پھر آپ لوگ بولتے ہیں یار غصے ہوتے ہیں آپ لوگ نا یار کوآپریٹ نہیں کرتے. بتائیں. میرا جو سوال ہے وہ میں یہ پوچھ رہا ہوں بھائی کہ یہود اور نصارہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے؟ کیونکہ وہ بھی یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ نجات کا دار و مدار اعمال پر ہے. اگر ہم اپنی اپنی جگہ رہ کر
नेक अमाल करते रहें। जो खुदा ने हमें तालीम दी है कि खुदा की ज़ात के साथ शिरक ना करो, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करो, अगर हम इसके अंदर पूरे उतरते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। क्या जवाब देंगे उनको? नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करेंगे तो हम जाएंगे ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो खुदा की ज़ात के साथ शिरक नहीं करते, यहूद और नसारा हाँ हाँ हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करते हैं, हाँ हाँ, ठीक है, जो उनको तालीम दी गई उनके ठीक है नबियों के जरिए, उनको ठीक है, हजरत मूसा हजरत ईसा के जरिए जो बिल्कुल उनको ठीक है, तालीम दी गई, बिल्कुल ठीक है। अगर वो उसके ऊपर अमल करते हैं तो कुरान तो उनको गारंटी दे रहा है कि उनके अजर ज़ाया नहीं किए जाएंगे, हाँ और उनका अजर जो है खुदा के हुजूर है। हाँ, और वो कुरान की ये आयत हमारे सामने रखते हैं कि भाई आपका कुरान खुद कह रहा है जी बिल्कुल ठीक है। कि इन्नल लज़ीना आमनु वल लज़ीना हादू वन नसारा वस्साबीना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि हम यौम आखिरत पर भी ईमान लाते हैं, बिल्कुल ठीक है, अमाल सालिहा भी करते हैं, ठीक है, खुदा की ज़ात के साथ शिरक भी करते हैं। ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की, तो हम क्यों जहन्नम में जाएंगे? ये नादिर भाई, इस चीज का मेरे पास जवाब नहीं है। ये हाँ, अल्लाह ताला, बस। ये देखे ना, ये इसी बात पे मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये अल्लाह ताला का मामला है। अब मैं आपको बता ये देता हूँ इसका जवाब आपके पास नहीं, मेरे आपने पास मुझसे है। पूछा, आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपको अब जवाब दे रहा था, आप पर बीच में बोल पड़े हैं, ठीक है ना, मेरा जवाब नहीं खत्म हुआ है। और मैं आपको कहता कि हाँ नादिर भाई अब आप आगे बात करें। मेरा अर्ज सिर्फ ये बहस है, मैं किसी भी मजहब या किसी भी चीज को, हर चीज को तो आप छोड़ दें, जी, जन्नत और दोजक की अथॉरिटी फैसला करने वाला कौन है? किसके पास ये अथॉरिटी है? आपके पास है, मिर्जा साहब के पास है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, किसी भी नबी के पास है? कुरान से कहीं से साबित होता है कि किसी के पास अथॉरिटी है? या इस चीज का मुझे जवाब दें। ये मेरे ज़हन के मुताबिक, मैं बहुत गुनहगार बंदा हूं, ये अथॉरिटी सिर्फ खुदा ताला ने अपने पास रखी हुई है। चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ भाई, आखिरी बात करते हैं इसके बाद। जी ठीक है। बात यह है कि अगर आपके सामने एक बंदा जिना कर रहा है, कत्ल कर रहा है, चोरियां कर रहा है, डाके मार रहा है, तो खुदा ने ना कुछ चीज़ें आपको बता दी कुरान के अंदर। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें ना, ये चीज़ें खुदा की मंशा के और उसके रज़ा के ख़िलाफ़ हैं। खुदा ये मोमिन से नहीं चाहता कि वो जिना करे या चोरियां करे, डाके मारे, कत्ल करे। अगर कोई बंदा ये काम करता है ना, डेफिनेटली वो खुदा की नाफरमानी कर रहा है। बिल्कुल गलत बात, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा शख्स खुदा की रहमत से दूर है, ठीक है ना। तो जो बंदा सरीहन वाज़े तौर पर गुनाह कर रहा है, आप उसके बारे में तो नहीं कह सकते कि वो जन्नत में जाएगा। मैं नहीं कह, मैं ये मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। बस ये नबी पाक ने ना सिर्फ ये बात की है। नहीं सर, नादिर भाई, मेरे पास यार, अथॉरिटी नहीं है, यही मैं अर्ज सुन कर तो रहा हूं। लें यार, 2012 भाई सुनते नहीं है यार। मिर्जा मसरूर भाई ने ना सिर्फ आपको ये बात की है कि बदियां इतनी आम हो गई हैं कि उनके बारे में आप कह सकते हो कि ये लोग खुदा की रहमत से दूर है, और खुदा का सलूक बता रहा है, ठीक है ना, खुदा का सलूक बता रहा है कि खुदा की रहमत इनके ऊपर नहीं बरस रही। मुआशरा कराची से लेकर कश्मीर तक पूरा मुआशरा जल रहा है, पूरी उम्मत जल रही है, अल जजायर से लेकर वो जो है ना हमारा मलेशिया तक, दुनिया में इस वक्त, पूरी दुनिया में इस वक्त उम्मत मुस्लिमा, देखे ना, मोमिन जो होता है ना, जो खुदा का उससे सलूक होता है, वो सलूक बता रहा होता है कि इस बंदे का खुदा से कितना ताल्लुक है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 72 जहन्नमियों की बात की है ना, फिर नार, उसका मतलब ये नहीं है कि वो मरने के बाद भी आग में होंगे। मुराद ये कि उनकी हालत अमन की नहीं होगी, वो शर अंगेजियों के अंदर होंगे, आग में होंगे, परेशानियों में होंगे, फितनों में होंगे, करप्शन, चोरियां, डाके, मतलब अमन की हालत नहीं होगी। उसको आग से तशबीह दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाँ, एक जो जमात है ना, उसको फरमाया कि वो जन्नती है। तो जन्नत से मुराद ये है कि वो उनकी जो हालत है वो उन 72 से अलग है, बेहतर उनके अंदर, आप कह रहे हैं। हाँ जी, बेहतर होंगे उनके अंदर, मतलब टारगेट किलर पैदा नहीं होंगे, गैंग रेपिस्ट नहीं पैदा होंगे, ठीक है ना, गंड कप नहीं पैदा होंगे, चोर, उचक्के, डाकू, जानी, शराबी, जो मुआशरे की बड़ी बड़ी बुराइयां वो उनके अंदर नहीं होंगी। देखिए ये बात
میرا میرا بالکل. اب آپ نے مطلب اس حدیث کے صحیح طریقے سے بتایا نا, یعنی دنیاوی طور پہ مطلب یہ عرض کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مطلب یہ دنیاوی طور پر جو فسادات یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 72 فرقے اس طرح کے 73 والا امن والا ہوگا, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں, اس لیے وہ ان کی جو ریپرزنٹیشن ہوگی وہ جنتیوں کی طرح ہوگی, یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں. بالکل آپ صحیح سمجھیں. یہی بات حضور نے فرمائی ہے, اور یہی جماعت نے بھی. مسرور بھائی شاید آپ کو یہی بتا رہے تھے, آپ سمجھے نہیں, انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا, انہوں نے مجھے نہ کہا کہ نہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط کر رہے ہیں. ان سے پھر میں نے یہ سوال کیا نادر بھائی کہ یہ حدیث کا ڈیٹا کب اکٹھا ہونا شروع ہوا تھا؟ انہوں نے کہا 200 سال کے بعد. تو اس پہ پھر میں اس وقت میری کال آ گئی تھی, تو میں نے آگے سے ان سے سوال یہ کرنا کہا کہ 200 یا 300 سال کے بعد اگر حدیث کا ڈیٹا اکٹھا ہونا شروع ہوا ہے تو آپ قرآن کو زیادہ پیورٹی دیں گے کہ حدیث کو زیادہ پیورٹی دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے, یہ پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. قرآن کو ہی پرائرٹی ہے, اس میں کیسی بات ہے؟ اصل چیز یہ حدیثیں نا میری بات سن لیں 2012 بھائی, ایک منٹ ذرا. حدیثیں بیسیکلی قرآن مجید کی مزید تشریح کر دیتی ہیں, صرف بات ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, بالکل میں یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگ حدیثوں کے اوپر ہی قیاس کر کے بیٹھے ہیں. ہاں, مرزا صاحب کی نا کتاب ہے ریویو بر مباحثہ بٹالوی و چکڑالوی, یہ کتاب ہے مرزا صاحب کی. جی, 2 بندوں کا مباحثہ ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. مرزا صاحب میں کیا کرو یہ کون ہے یہ کون ہے, اس کو اتارے یار طلعت بھائی, یہ کون ہے؟ نہیں اس کو ذرا آنے دینا, یہ زبان مجھے بھی بہت اچھے طریقے سے آتی ہے. ایک نا مباحثہ ہوا جب تھا, ایک بات ہو رہی ہے, ہر کسی کا اپنا بلیو ہے, ٹھیک ہے نا. آپ سے میں بحث کر رہا ہوں, آپ مجھے طریقے سے جواب دے رہے ہیں, اس کو آنے دیں, اس کو زبان, مجھے یہ بھی زبان آتی ہے. اگر یہ آپ کے نہیں ہم نے یہ بولنی, مجھے بہت اچھی آواز آتی ہے, اس کو آنے دیں ذرا. کہ بھائی ہم نے یہ زبان بولنی نہیں ہے, ادھر فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں, گھروں میں یہ لائیو چلتی ہے. ہاں تو پھر یہ جو یہ میں 1-2 دن پہلے بھی آ کے یہ بکواس کر کے گیا تھا, اس کو آنے دیں تو اس کو میں زبان بہت اچھی طرح سکھا سکتا ہوں. دیکھیں ایک ڈسکشن ہو رہی ہے, آپ دلیل کے ساتھ میرے سے بات کر رہے ہیں, میں آپ سے کنفلکٹ نہیں کر رہا ہوں. اور اگر میں مرزا صاحب کہہ رہا ہوں تو اس میں کیا میں بدتمیزی کر رہا ہوں؟ کوئی کسی مسئلہ ہو رہا ہے؟ ہمارا ٹاپک نا وہ پیچھے رہ جائے گا. ہاں اچھا, وہ کہ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نا ایک مباحثہ ہوا تھا, ایک اہل حدیث مولوی تھا اور ایک اہل قرآن. جو اہل حدیث تھا نا اس کا نام تھا مولوی محمد حسین بٹالوی. جو اہل قرآن تھا اس کا نام تھا مولوی عبداللہ چکڑالوی, اس طریقے سے کر کے اس کا نام. ایک زور دے رہا تھا کہ جناب حدیثوں کے بغیر گزارا نہیں ہے, اگر حدیثیں نہ ہوں تو دین نامکمل ہے. دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ حدیثیں چھوڑ دو, حدیثوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں, یعنی افراط اور تفرید. وہ جو مباحثہ ہوا نا اس کے اوپر مرزا صاحب نے ایک ریویو لکھا, اس کتاب کا نام ہے ریویو بر مباحثہ بٹالوی و چکڑالوی. اس کے اندر نا مرزا صاحب نے ایک فقرہ بڑا پیارا خوبصورت لکھا کہ حدیثوں کی جمع اور تدوین سے پہلے ہی دین مکمل ہو چکا تھا, اور دین کے جو ماخذ ہیں نا, جو سورسز ہیں, وہ 2 ہی ہیں. ایک ہے قرآن, دوسری ہے سنت. بالکل صحیح. قرآن تو وہ ہے نا جو خدا کا کلام صاحب نے کہا ہے, اور سنت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. اور حدیثوں کی جمع اور تدوین سے پہلے دین مکمل ہو چکا تھا اور مسلمان دین کے اوپر عمل کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ہاں, حدیثیں جو ہے نا وہ قرآن کو مزید ایکسپلین کر دیتی ہیں, اس کی ممد اور مددگار ہیں. بس یہ بات ہے, اتنی سی بات ہے. لیکن جس حدیث کو قرآن بیک اپ کرے, قرآن میں گواہی آئے کہ ہاں یہ چیز قرآن, ظاہر سی بات ہے, قرآن تو قول فیصل ہے نا, قرآن تو حاکم ہے اور بالا ہے. حاکم ہے, ہاں جی, اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے اور کوئی. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ حدیثیں جو جمع ہوئی ہیں نا, حدیثوں سے پہلے مسلمانوں کی نسلوں کے اندر وہ جو دین تھا, وہ خبریں, وہ پیش خبریاں یا پھر مستقبل کی خبریں, جیسے عیسیٰ ابن مریم, امام مہدی, وہ ملتی تھیں. حضرت امام بخاری نے وہ جو جمع کی ہے نا, وہ اپنی طرف سے نہیں. کچھ لوگ جو امام مہدی کا انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ جی قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں ملتا, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کچھ چیزیں نا سینہ بسینہ مسلمانوں کے اندر چلتی ہوئی آ رہی تھی. حضرت امام بخاری نے ان کو مطلب وہ ضبط تحریر میں ان کو لے کر آئے.
بس یہ بات ہے. اگر یہ مسلمانوں کے سینوں میں یہ خبریں نہ ہوتی، مطلب مسلمانوں کے بچوں میں، نسلوں میں یہ خبریں نہ ہوتی، تو وہ بخاری اور مسلم کے اندر آنے والی ان خبروں کو رد کر دیتے کہ بھائی ہمیں تو یہ بتایا نہیں گیا، اور آپ یہ پتہ نہیں کہاں سے حدیثیں جمع کر کے لے کے آئے ہو کہ آخری دور میں امام مہدی اور مسیح آئے گا، ہمیں تو یہ بتایا نہیں گیا. وہ مسلمانوں کی نسلوں نے ایسی خبروں کو رد اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کے اندر یہ روایات پائی جاتی تھیں پہلے سے، اور ان کے باپ دادوں نے یہ باتیں ان کو بتائی ہوئی تھی کہ آخری دور میں امام مہدی ظاہر ہوگا، مسیح ظاہر ہوگا، اس لیے انہوں نے اس کو قبول کر کے رکھ لیا اپنے پاس. یہ بات ہے. تو کچھ جو دین ہوتا ہے نا وہ ورڈ کی حالت میں یا ورڈ کی فارم میں آپ کے پاس ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے روایتاً آپ کے پاس ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ میرے والد صاحب کے ساتھ اگر کوئی وقوع ہوا ہے، وہ انہوں نے آ کر گھر میں بتایا. اب گھر میں وہ 5-6 بہن بھائی ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمارے والد صاحب کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے. پھر آگے ان کی شادیاں ہوئیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ آپ کے دادا کے ساتھ یہ ہوا تھا، پھر انہوں نے ان کے آگے بچوں کو بتایا. تو وہ ایک خاندانی روایات چلتی ہے کہ اس طرح سے ہمارے کسی خاندان کے بزرگ کے ساتھ ہوا. تو وہ جھوٹی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ کہیں ریٹن نہیں ہوتی، لکھی بھی نہیں ہوتی، لیکن ہوئی وہ ضرور ہوتی ہے. ایسے ہی بہت ساری روایات ہیں جو کہ قرآن کا تو حصہ نہیں ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں بیٹھتے تھے، صحابہ کو بتاتے تھے، صحابہ نے اپنے بچوں کو بتایا، پھر انہوں نے اپنے بچوں کو، تو وہ اس فارم میں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں چونکہ وہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ غلط ہے، لوگوں کی جو روش ہے نا یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہوتا.